کہ نماز جماعت میں جو شریک ہو رہے ہیں اگر تیسری رکعت سے شامل ہو رہے ہیں تو اگر عالم دین تیسری رکعت میں کے قیام میں ہے یا چوتھی رکعت کے قیام میں اور ہم آئے ہیں تو کھڑے ہو کے شامل ہو سکتے ہیں, نہیں شامل ہو سکتے ہیں, کہاں سے شامل ہونا ہے, کیا کنڈیشن ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تیسری رکعت میں رکوع سے شامل ہوں گے سب. کھڑے ہو کے نہیں شامل ہو سکتے ہیں اگر وہ کھڑا ہوا ہے عالم دین. کھڑے ہو کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر رکوع سے کریں گے تو بہتر ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر کھڑے ہو کے کر لیا ہم نے, اس میں سورہ نہیں پڑھ رہے ہیں نا, وہ ہم ٹھیک تو ہے, وہ سورہ نہیں سورہ پڑھ نہیں رہے. پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کھڑے ہو کے شامل ہو گئے, ہم نے الحمد نیت شروع کر کے کیا, ہم رکوع آدھا الحمد پڑھا تھا, وہ رکوع میں چلے گئے. نیت جی کر کے ہم رکوع سے شامل ہو جائیں گے. یہ تو ایک طریقہ ہوا, نیت کر کے رکوع سے شامل ہو گئے, لیکن کھڑے ہو کے شامل ہونا حرام ہے کیا؟ نہیں نہیں, حرام نہیں ہے, کھڑے ہو کے بھی ہو سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی نیت کر کے. میں شامل ہو گیا, جواب میں شامل ہو گیا, کھڑے ہو کے شامل ہوا, الحمد آدھا پڑھا تھا, وہ رکوع میں چلے گئے, کیا جی, کروں گا میں؟ رکوع میں جاؤں گا یا ٹھہرا رہوں گا؟ لیکن پھر ہمیں سورہ پڑھنا پڑے گا نا وہ صاحب. وہی پوچھ رہا ہوں, یہ سورہ پڑھنا واجب ہے؟ نہیں, رکوع میں واجب ہے. اٹینڈ کروں سورہ چھوڑ واجب. کر, یا سورہ پڑھوں وہ چاہے رکوع میں جائیں چاہے سجدے میں جائیں؟ نہیں, سورہ پھر پڑھنا پڑے گا نا, واجب ہے سورہ الحمد کا تو. ٹھیک ہے, الحمد سورہ پڑھوں گا اور رکوع سے اٹھ گئے, سجدے میں چلے گئے, سجدے میں میں کیا چلے. کروں بھائی؟ نماز کا کیا حکم ہے؟ ایک رکعت میری ہو جائے گی, دوسری رکعت میں پھر سلام جب مولانا پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم پھر کھڑے ہوں گے. نہیں, سلام تو پڑھ لیں گے, مولانا رکوع سے آگے بڑھ چکے ہیں, میں الحمد کمپلیٹ کر رہا تھا, جی, وہ رکوع سے اٹھے سجدے میں چلے گئے, سجدہ کریں گے ہم تو بھی. اس نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ نماز رہے گی نہیں مسئلہ رہے گی؟ جماعت مسئلہ صحیح سے سمجھ جماعت نہیں پا باطل رہے ہوگی, ہیں. کیا ہوگا؟ مسئلہ صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, جواب نہیں ہے آپ کے پاس, چونکہ آپ کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے کہ جواب کیسے دوں میں, چونکہ پھنس گئے ایک طرح سے آپ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے, شریک دونوں جگہ ہو سکتے ہیں, آپ قیام کی حالت میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور رکوع سے بھی, آخری سرحد رکوع ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلی دوسری رکعت میں شرکت کرنے کے احکام الگ ہیں, تیسری اور چوتھی رکعت میں عالم دین کے شریک ہونے کے احکام الگ ہیں. پہلی دوسری رکعت میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد سے لے کر کے رکوع سے پہلے پہلے تک کہیں سے شامل ہو سکتے ہیں آپ. کیوں؟ نماز جماعت میں جس چیز کا کنسیشن ہے وہ صرف اور صرف سوروں کا ہے, بس. سوروں سے مراد قرات کا کنسیشن ہے, قرات سے مراد الحمد پلس سورہ, یہ کنسیشن نماز, کسی چیز کا کنسیشن نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے, میں پہلی اور دوسری رکعت میں عالم دین کے چونکہ وہ خود پڑھتے ہیں تو مجھے کنسیشن ملتا ہے, تو میں کہیں سے بھی شامل ہو جاؤں, رکوع سے پہلے پہلے تک, ایک رکوع کے اندر تک کہیں سے بھی شامل ہو جاؤں. انہوں نے آدھا سورہ پڑھا, الحمد ختم کر دیا, قل اللہ احد آدھا پڑھ دیا, دوسری رکعت ہے تو وہ قنوت میں چلے گئے, میں کہیں سے شامل ہو سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں عالم دین جب سورہ پڑھتا ہے تو میرے لیے کنسیشن ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب تیسری رکعت ہوتی ہے تو تیسری رکعت کے اندر عالم دین سورہ نہیں پڑھتا ہے, تو جب وہ نہیں پڑھتا ہے تو کنسیشن کس بات کا؟ اور ادھر سے روایت یہ کہتی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, بغیر الحمد پڑھے نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اگر میں رکوع سے شامل ہو رہا ہوں تو ہو سکتا ہوں, لیکن میں نے بھی سورہ نہیں پڑھا, اس نے بھی نہیں سورہ پڑھا, تو یہ کیسے میری نماز ہوگی بغیر الحمد کے؟ ہوگی کیسے؟ جب وہ چوتھی رکعت کے لیے اٹھے گا تو میں ساتھ ساتھ اٹھوں گا اس کے, جتنی دیر میں وہ تسبیحات اربع پڑھے گا میں الحمد پورا کر لوں گا, اتنی دیر میں معمولاً ہو جاتا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے الحمد پڑھ لیا ہے, کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں عالم دین نہیں پڑھتا ہے وہ الحمد, تو ایک مرتبہ پڑھا, ایک مرتبہ نماز جماعت کے احترام میں کنسیشن مل گیا, تو یہ نماز ہو جائے گی. جو آپ نے پہلا جواب دیا تھا صحیح تھا. لیکن اگر تیسری رکعت تھی عالم دین کی اور کھڑے ہونے کی کنڈیشن میں, یا چوتھی رکعت تھی عالم دین کی کھڑے ہونے کی کنڈیشن میں, آپ نے نیت کر لی, عالم دین کھڑا تھا, آپ نے نیت کر لی, تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ الحمد کمپلیٹ کریں, کیونکہ ایسی کنڈیشن میں آپ نے شرکت کی ہے کہ وہ سورہ نہیں پڑھ رہا ہے, تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سورہ الحمد حد اقل آپ پڑھیں, واجب ہے. اب وہ چاہے رکوع میں ہو چاہے سجدے میں ہو, اگر آپ نے اس کو رکوع میں پا لیا تو نماز جماعت ہے, اس کا آپ کو ثواب ملے گا. لیکن وہ رکوع سے بلند ہو کر کے سجدے میں چلا گیا تو نماز جماعت آپ کی باطل ہو گئی. نماز باطل نہیں ہوئی, آپ کی نماز رہے گی لیکن فرادہ ہو جائے گی. اب آپ کو فرادہ نماز کا ثواب ملے گا, نماز جماعت کا ثواب نہیں ملے گا, نماز جماعت آپ کی باطل ہو گئی. اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے رکوع سے سر اٹھا لیا, غلطی سے, جان بوجھ کر اٹھائے گا عالم دین سے پہلے, تو نماز باطل ہے. عالم دین رکوع میں تھا, رکوع میں شامل ہوا, رکوع سے پہلے سر اٹھا لیا, اور اس کو یقین تھا کہ عالم دین رکوع میں ہوگا, میں دوبارہ چلا جاؤں گا, چونکہ یہاں پر واجب ہے دوبارہ جائے, رکن کا اضافہ ہو جائے گا نماز جماعت کے احترام میں,
اگر اضافہ ہوتا ہے تو یہ مستثنا ہے، نماز جماعت اور نماز اس کی باطل نہیں ہوگی، وہ رکوع میں جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ رکوع میں گیا، مثال کے طور پر اس سے پہلے کہ وہ رکوع میں جاتا، امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو اگر رکوع کی عالم میں پا گیا اس کو تو نماز جماعت اس کی صحیح ہے۔ لیکن اگر رکوع سے عالم دین اٹھ گیا اور یہ چلا گیا رکوع میں تو اس کی نماز بھی باطل ہو گئی۔ ابھی جماعت باطل ہوئی تھی پہلے، ابھی نماز جماعت کے علاوہ، نماز جماعت کے علاوہ کہ جو اس کی باطل ہوئی تھی، ثواب ختم ہو گیا تھا، اس کی نماز بھی باطل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم دین کو رکوع میں نہیں پایا، ایک وہ رکوع کر چکا تھا، دوسرا رکوع ایسی حالت میں کیا ہے کہ جہاں پر وہ عالم دین نہیں تھا، رکوع میں اٹھ چکا تھا، تو یہاں پر اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ خیر اس میں اور زیادہ باریکیاں ہیں، اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں شاید عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرحال مسائل کے اندر پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، دقت سے انشاءاللہ مسائل کو سنیں، پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے احکام کے سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔